الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و ثنا نہایتی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے آج اس بابرکت باسعادت جمعۃ المبارک کے دن میں اور آپ مالک کریم کے پسندیدہ جگہ مسجد میں جمع ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ علیجا محرم الحرام کی ابتدا ہونے والی ہے۔ مشہور اقوال کے مطابق یکم محرم الحرام امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد رسول مرید رسول خسر مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ آپ کا یوم شہادت، یوم وصال، مشہور اقوال یکم محرم الحرام ہے، باقی بھی اقوال ملتے ہیں، لیکن زیادہ مشہور اہل سنت کے ہاں یکم محرم الحرام ہی ہے۔ علیجا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جس شے کو نسبت حاصل ہے اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ پھر صحابہ کے اندر بھی طبقات ہیں، یعنی بدر والوں کا بہت بڑا مقام ہے، جو پہلا مارکہ حق و باطل غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر بھی ان کا ایک بڑا مقام، ان کو بابرکت اور باسعادت سمجھا جاتا تھا۔ پھر اہل بدر کے بعد عشرہ مبشرہ عشرہ مبشرہ، عشرہ 10 کو کہتے ہیں،
مبشرہ جن کو بشارت دی گئی ہے ان کو کہتے ہیں۔ 10 وہ صحابہ جنہیں نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ نام لے کر فرمایا ہو کہ تو جنتی ہے، ان کا بڑا مقام ہے کہ جنہیں نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہوں کہ نام لے کر کہ تم جنتی ہو۔ جسے نبی علیہ السلام فرمائیں اس کی عزت و مقام کا، مرتبہ کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنہیں نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی ہے۔ پھر عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین 4 وہ صحابہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری طور پہ پردہ فرما جانے کے بعد بالترتیب خلافت کی ہے، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ پھر ان 4 میں سے پہلا مقام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور دوسرا مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ مجھ سے غالباً سن چکے ہیں کہ جس نے چند لمحے میرے مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی صحبت سنگت میں گزارے ہیں، اس بندے کے مقام کو آنے والی زندگی کے اندر بعد میں، یعنی صحابہ کے علاوہ کوئی عالم ہو، فاضل ہو، قاری قرآن ہو، حافظ قرآن ہو، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بہترین شیخ القرآن ہو، احادیث کو سمجھانے والا شیخ الحدیث ہو، فقہ کو سمجھانے والا شیخ الفقہ ہو، یا فقہ کو ترتیب دینے والا امام ہو، اس صحابہ کی شان کو نہیں پہنچ سکتا۔ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ جس صحابی نے چند لمحے میرے مصطفیٰ کی سنگت میں گزارے ہیں، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، کہ اس مسلمان کو آگ کبھی چھو ہی نہیں سکتی کہ جس نے میں محمد علیہ السلام کو دیکھا ہو یا میرے کسی صحابی کی زیارت کی ہو۔ مسلمان ہو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت کی ہو، یا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیکھنے والے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، اس بندے کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اب اس چیز سے آپ خود سوچ لیں کہ ایک صرف دیکھنے والے کی اتنی عزت ہے، اتنی شان ہے، اتنا مقام ہے، اور جس کی شانوں کو خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیان کیا ہو، اس صحابی کا مقام پھر کتنا ہوگا۔ آج ہم نے ذکر کرنا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون عمر؟ نبی کریم علیہ السلام کے ید اللہ والے ہاتھ اٹھتے ہیں، وہ ہاتھ کہ جن کی قسمیں قرآن کھاتا ہے، جن کی قسمیں قرآن کے اندر آئی ہیں، وہ ہاتھ کہ جن ہاتھوں کو میرا رب فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اے حبیب یہ جو تمہارا اوپر ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ کی قدرت کا ہاتھ ہے۔ جن کے ہاتھوں کو رب اپنا ہاتھ کہے، یہ عزت و وقام ہے کہ جس مصطفیٰ کی قسمیں میرا رب قرآن کے اندر اٹھاتا ہے، وہ ید اللہ والے ہاتھ اٹھتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام، توجہ رہے، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک، اے مالک کریم اعز الاسلام، اسلام کو عزت دے۔ مولا کس وجہ عزت دے؟
بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ کہ دو بندوں میں سے ایک کے ساتھ تو عزت دے جو تجھے پیارا ہے. کون؟ بِأَبِي جہل او بِعمر بن الخطاب. مولا ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، تو عزت دے، اسلام کو عزت دے. کن کے ساتھ؟ ان دو میں سے ایک کے ساتھ. کس طرح عزت دے کہ اسے کلمہ طیبہ نصیب فرما دے. اب ان کے نام لیے ہیں، منشن کیے ہیں، بے ابی جہل او بے عمر بن الخطاب. پہلے دعا کے اندر لفظ ہیں بے احب ہذین الرجلین الیک. مولا جو تیری بارگاہ کے اندر پسندیدہ ہے تو اس کے ساتھ اسلام کو عزت دے. اب اسلام کو عزت مل رہی ہے، لیکن جس کو کلمہ طیبہ کا شرف ملنا ہے اسے یہ اعزاز بھی ملنا ہے کہ اسے مولا کی بارگاہ کے اندر محبت کا مقام بھی ملا ہوا ہے. آگے فرمایا کان احبہما الیہ عمر کہ اللہ رب العزت کو کون پسند تھا؟ عمر بن الخطاب پسند تھا. کہ جس دن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اسی دن میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر عمر بن الخطاب آئے اور کلمہ طیبہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر لیا. اب تھوڑی سی توجہ کریں. ایک تو جس کے لیے قبلہ قاری صاحب دعا کریں، بڑی فخر کی بات ہے کہ قبلہ نے میرے لیے دعا کی ہے. یعنی کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ قاری صاحب نے یار میرے حق میں دعا کی ہے. کسی کے لیے میں دعا کر دوں تو کہیں گے جی مفتی صاحب نے دعا کی ہے، میرے شیخ دعا کر دیں تو یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. میں ہر ایک کو بتاؤں گا کہ یار یہ اعزاز مجھے حاصل ہے کہ میرے شیخ نے، میرے مرشد کریم نے میرے لیے دعا کی ہے. میرے مرشد کریم کے لخت جگر شہزادے اگر دعا کر دیں تو مجھے اعزاز حاصل ہوگا کہ یار میرے مرشد کریم کے شہزادوں نے میرے لیے دعا کی ہے. اسی طرح استاد دعا کر دے تو شاگرد فخر کرتا ہے کہ یار میرے لیے میرے استاد نے دعا کی ہے. لیکن قربان اس عمر پہ کہ جس کے اسلام کے لیے اگر دعا کی ہے تو اس ذات نے دعا کی ہے کہ جس کے لیے یہ ساری کائنات سجائی گئی ہے. ماشاءاللہ. کس ذات نے دعا کی ہے؟ اس ذات نے کہ جس کے لیے میں اور آپ اس دنیا پہ آئے ہیں، جس ذات پہ قرآن نازل ہوا ہے، جس ذات کے لیے یہ کائنات سجائی گئی ہے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اسی دعا کے اندر ہے کہ مولا کی بارگاہ میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہ بھی عرض کر رہے ہیں مولا جو تجھے پسند ہے، جو تجھے پیارا ہے، جو تیری بارگاہ کے اندر شرف رکھنے والا ہے. اب جب عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت ملی تو اس روایت پہ یہ ٹھپا لگ گیا، یہ ثبوت کے طور پہ آ گیا کہ عمر بن خطاب یہ مصطفیٰ کی دعاؤں کا نتیجہ بھی ہے اور رب کی بارگاہ کے اندر شرف و مقام رکھنے والی ذات بھی ہے. یہ عمر بن خطاب. اور کون عمر بن خطاب کہ جب اسلام قبول کیا تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا، عرض کی سوہنیاں کیا ہم حق پہ ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہم حق پہ ہیں. عرض کی سوہنیاں پھر میری ایک تجویز ہے، گزارش ہے، ہم اب چھپ کے یہاں عبادت نہیں کریں گے، ہم عبادت بھی کریں گے تو کعبۃ اللہ کے سامنے کریں گے. 40ویں نمبر پہ مسلمان مردوں کے اندر اسلام قبول کرنے والے ہیں. پہلے ایک حکم تھا کہ عبادت دار ارقم کے اندر اس جگہ پہ چھپ کے عبادت کی جاتی تھی. نماز کا حکم بعد میں آیا لیکن ویسے عبادت تو کی جاتی تھی. سجدہ تو رب کی بارگاہ میں کیا جاتا تھا، نوافل تو پڑھے جاتے تھے. حضرت عمر فاروق نے جس دن کلمہ طیبہ پڑھا اسی دن عرض کی سوہنیاں آج کے دن ہم یہاں عبادت نہیں کریں گے، ہم کعبۃ اللہ کی اندر عبادت کریں گے، کعبۃ اللہ کی حدود کے اندر عبادت کریں گے. اور وہاں جب جاتے ہیں وہاں مشرکین کہ جو مسلمان ہوتا ہے اسے مارتے ہیں، اسے تکلیفیں دیتے ہیں، اس کے ساتھ نازیبا سلوک کرتے ہیں. لیکن آج ساروں کے منہ جھکے ہوئے ہیں
کیونکہ ان کے سامنے عمر بن خطاب نظر آ رہا ہے۔ اور پہلے جو بھی مسلمان ہوتا تھا نا تو کفار اور مشرکین اسے مارتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، اور وہ اپنے اسلام کو چھپا کے رکھتا تھا۔ لیکن عمر تیری شان کو میرا سلام ہو، جس دن اسلام قبول کیا اسی دن ابو جہل کے دروازے پہ جا کے دستک دی۔ ابو جہل نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا عمر بن خطاب آیا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، کہا مرحبا، اے میرے بھانجے آؤ۔ کہا نہیں، آج تیرے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، آج تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ آج کے بعد یہ خیال رکھنا کہ عمر بن خطاب نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ وہ ابو جہل جو ہر ایک کو مارتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا، لہولہان کر دیتا تھا، آج بے بس ہے اور کچھ نہیں کر سکتا، بس اپنا دروازہ بند کیا ہے۔ اور جتنے بڑے مخالف تھے اسلام کے، حضرت عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا اور پھر سب کے دروازوں پہ جا کے دستک دی اور فرمایا کہ سنو، تم مسلمانوں کو تکلیفیں دیتے تھے، جو بھی کلمہ پڑھتا تھا اس کے ساتھ ظلم و ستم کرتے تھے، آج میرے ساتھ کرو نا، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہیں حضرت عمر فاروق۔ اور پھر جب ہجرت کرنے لگے، کچھ مسلمان تو ویسے ہجرت کر گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کرنے کا انداز بھی بڑا خوبصورت ہے۔ آپ کے گلے کے اندر تلوار لٹک رہی ہے اور کعبۃ اللہ کے قرب کے اندر مشرکین اور مخالف اسلام جو ہیں ٹولیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویسے جو بھی ہجرت کرنے کے لیے نکلتا ہے اس سے مال و اسباب کھینچ لیتے ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر بہت بڑا تاجر، اور جس کی پوشاک کا لوگ مثالیں دیتے تھے کہ یار اتنا خوبصورت لباس کتنا خوبصورت جتنا مصعب بن عمیر کا ہوتا ہے۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر کو روکا، کہنے لگے اے مصعب، تو نے اسی مکہ سے اتنا مال کمایا ہے، اب تم مال کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتا۔ اب دیکھیے یار، صحابہ کو لوں لوں سلام کرنے کے لیے تڑپتی ہے کہ وہ صحابہ کہ جنہوں نے مال بھی مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کیا ہے، اولاد بھی مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کی ہے، اپنی جان بھی مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کی ہے، اور اپنا سب کچھ قربان کر کے عرض کی ہے سوہنیا اگر تو راضی تو ہمارا سب کچھ تو ہی تو ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر جو بہت بڑا تاجر، جس کے پاس مال و اسباب کی کمی نہیں ہے، جب مکہ سے جانے لگے انہوں نے روک لیا، کہا تو کوئی چیز نہیں لے جا کے سکتا۔ آپ نے سب کچھ اسی جگہ پہ چھوڑ دیا، اور ایک کپڑوں کا جو جوڑا آپ نے خود پہنا ہوا تھا اسی کپڑوں کے اندر جاتے وہ مصعب بن عمیر۔ اور جب وصال ہوتا ہے نا، اتنا بڑا تاجر، اور جب وصال ہوتا ہے تو اب کفن دینے کے لیے چادر نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ فرمایا مصعب، تجھے دیکھ کے میرے آنکھوں سے آنسو آ رہے کہ تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کفن بھی نہیں ہے۔ یہ مصعب بن عمیر، صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے جانے لگے تو آپ کے گلے میں تلوار ہے، ٹولیوں کے اندر وہ مخالف اسلام بیٹھے ہوئے ہیں، مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ عمر بن خطاب جا رہا ہے، کسی کے اندر اگر جرت ہے تو میرے سامنے آئے، کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے تو میرے سامنے آئے، کوئی اپنی اولاد کو یتیم کروانا چاہتا ہے تو میرے سامنے آئے۔ جو بڑے بڑے مخالف اسلام تھے جب حضرت عمر فاروق کو دیکھتے تو ان کی نگاہیں جھک جاتی، ان کا چہرہ جھک جاتا، حضرت عمر فاروق کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ تو آپ کی جرت ہے، یہ تو آپ کی بہادری ہے۔ پھر اسلام کے اندر آپ کا کتنا مقام ہے۔ آپ کے 20 ایسے مشورے ہیں کہ جن مشوروں پہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرما دیا کہ حضرت عمر فاروق مشورہ دیتے تھے، اللہ رب العزت کا قرآن نازل ہو جاتا تھا۔ اس لیے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر امت کے اندر ایک محدث ہوتا ہے،
اب محدث کون ہے؟ جس سے رب کلام کرتا ہے۔ توجہ رہے، ہر امت کے اندر ایک نہ ایک محدث ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ رب کلام کرتا ہے۔ کلام کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی طرف الہام کرتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک ایسی بات کو ڈال دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ہر امت کے اندر ایک نہ ایک محدث ہوتا ہے، وہ محدث کہ جس کے ساتھ رب کلام کرتا ہے، کہ اس کے اوپر اپنا الہام نازل فرماتا ہے۔ فرمایا میری امت کا محدث جو ہے وہ عمر ابن خطاب ہے۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، یعنی اس کے اندر اتنی خصوصیات ہیں، اس کے اندر اتنی سپیشلٹی ہے، اس کے اندر اتنی قوت اور طاقت ہے کہ اگر یہ نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا اور میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتا۔ یہ شان کی، یہ عزت کی، یہ مقام کی انتہا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رات میں سویا، مجھے خواب آیا، اور خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک دودھ کا پیالہ لایا جاتا ہے، اور اس دودھ کے پیالے کو میں پیتا ہوں، اور اتنا پیتا ہوں کہ میرے ناخنوں سے وہ دودھ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر عمر ابن خطاب میرے پاس آتے ہیں اور میں عمر ابن خطاب کو وہ دودھ کا پیالہ دیتا ہوں۔ عمر ابن خطاب اس دودھ کو پیالے کو پیتے رہتے ہیں حتیٰ کہ مکمل پی جاتے ہیں۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے، سونیا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا جو علم مجھے ملا ہے، اس علم یعنی اس دودھ سے مراد علم ہے کہ مجھے اتنا علم عطا کیا گیا ہے، اور میرے علم کا فیض عمر ابن خطاب کو ملا ہے۔ یہ عمر ابن خطاب ہیں۔ اور کون عمر؟ آج کے دور کے اندر، آج کے اس دور کے اندر ناظم بھی اگر کہیں جاتا ہے تو اس کے سامنے بھی اتنے بڑے قافلے اور اتنی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن 24 لاکھ مربع میل کا حاکم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا امین ابو عبیدہ ہے، امت کا امین۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بیت المقدس کیونکہ اس وقت یہودیوں کے قبضے میں تھا، آج کل بھی یہی صورتحال ہے، فلسطین کے اندر جو ہے ہمارا پہلا قبلہ بیت المقدس، پہلا قبلہ جس کی طرف پہلے نبی کریم علیہ السلام باقاعدہ طور پہ اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، پہلا قبلہ بھی کہ مسجد اقصی جو فلسطین کے اندر ہے، آج بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے، اس وقت یہودیوں کے قبضے کے اندر تھی۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنا لشکر لے کے پہنچ گئے، تو انہوں نے 1 مہینہ ہو گیا محاصرہ کیا ہوا ہے، انہوں نے آس پاس پورے علاقے کے آس پاس ایک فصیل بنائی ہوئی ہے، قلعہ بنایا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک شرط رکھی، کہنے لگے ابو عبیدہ ایک ہماری شرط ہے، اگر آپ کے مسلمانوں کا خلیفہ ہمارے پاس آئے، ہم دیکھیں گے ہماری کتاب کے اندر ایک نشانیاں ہیں، اگر وہ نشانیاں ہوئیں تو بغیر جنگ کے یہ جو قبلہ اول ہے، یہ جو قلعہ ہے، ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اب دیکھیے حضرت ابو عبیدہ نے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے عمر فاروق، یہودیوں کا یہ مطالبہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، اور جن کو اکٹھا کیا ان میں سر فہرست حضرت مولا مرتضیٰ ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ مشورہ کیا، اور یاد رکھو بعض نالائق، جاہل اور دین سے ناواقف لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ و اہل بیت کے اندر دشمنیاں تھیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ حضرت علی کے گھر شادی کی ہوئی تھی، اور جب حضرت عمر فاروق ادھر بیت المقدس کی طرف آتے ہیں، اس وقت اپنی جگہ پہ اپنا نائب
اپنا قائم مقام حضرت مولا مرتضیٰ کو بنا کے آئے تھے۔ اب یہ باتیں، یہ تاریخ آج بھی گواہ ہے کہ کوئی اپنے مخالف کو اپنا نائب بناتا ہے یا کوئی اپنے مخالف کو رشتے دیتا ہے، یہ رشتہ داریاں اور یہ اپنا نائب اور قائم مقام بنانا، یہ اس چیز کی گواہی ہے کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، ان کے درمیان کوئی عداوت نہیں تھی، ان کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ وہ تو شیر و شکر تھے، وہ تو آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ اور آپ نے جب مشورہ کیا تو صحابہ نے مشورہ دیا، ٹھیک ہے آپ چلے جائیں۔ اب دیکھیے ہمارے ملک کا وزیر اعظم اور ہمارا وہ ملک جو قرضے کے اندر اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ ہمارا جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی کئی لاکھوں کے اندر مقروض ہے باہر کے ملکوں کا۔ IMF وہ جو ہمیں قرضے دیتا ہے اور سود ہم سے وصول کرتا ہے، وہ اتنے قرضے دے چکا ہے کہ ہمارا ملک اب ملک کا ہر بچہ سود کے اس قرضے کے اندر اتنا جکڑا ہوا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا ملک، اللہ معافی دے اور اللہ رب العزت ہم سب کو بہترین حکمران عطا فرمائے، سب کہیں آمین۔ پچھلے دنوں میں بھی یہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے نا، یہ ایک دورے پہ گیا، اور دورہ کیا تھا؟ مانگنے گیا، بھئی ہمارے حالات کسرے ہیں، ہمارے حالات بہت خسارے والے اور گھاٹے والے ہیں، کچھ ہمیں دو کہ ہم اپنا ملک چلائیں۔ لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ بندے کتنے گئے؟ 52 بندے، 52 بندے، 52 بندے اس کے ساتھ گئے ہیں اس دورے کے اندر۔ اب مجھے بتاؤ، جو ملک اتنا مقروض ہو چکا ہو، اس کا وزیر اعظم دورہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ مانگنے کے لیے، وہاں قرضے لینے کے لیے گیا ہے اور 52 بندہ ساتھ میں لے کے گیا ہے۔ یہ ہماری صورتحال ہے۔ اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خط پہنچتا ہے، آپ نے اپنے خادم کو ساتھ لیا، دوسری سواری بھی نہیں ہے، ایک سواری، ایک اونٹنی، اور ایک اونٹنی پہ 7 غلام بھی ہے اور آپ خود بھی ہیں۔ اور انصاف کتنا ہے! انصاف تو دیکھیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کے ساتھ ایک مشورہ کیا کہ اتنے کلومیٹر میں سوار ہوں گا، اس کے بعد اتنے ہی کلومیٹر تم سوار ہو جانا۔ اللہ اکبر! اب دیکھیے تو صحیح، آج کل تو لوگ آج تو غلامی کا دور بھی ختم ہو گیا ہے، ملازم کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا نہیں کھلانا چاہتے۔ لیکن اس دور کو سوچئے تو صحیح، ذرا عالم تخیلات میں تو جائیے کہ غلام سواری پہ ہے اور آگے 24 لاکھ مربع میل کا حاکم اس اونٹنی کی نکیل کو پکڑ کے راستہ چل رہا ہے۔ یہ آپ کا ملک پاکستان نا 8 لاکھ مربع میل پہ ہے، 8 لاکھ مربع میل پہ یہ آپ کا پاکستان ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے، اس وقت جو مسلمانوں کی خلافت تھی وہ 24 لاکھ مربع میل پہ تھی، یعنی 3 پاکستان جمع کیے جائیں نا، اس وقت کی خلافت بنتی ہے، اور 24 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے۔ اور دیکھیے تو صحیح کہ اس کے ہاتھ میں مہار ہے اور اس کی سواری پہ سوار غلام ہے۔ وہ پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمت کا بڑا مشہور شعر ہے، آپ فرمایا کرتے تھے نا کہ یہ برابری کا درس دیا تو نے آدمی کو، یہ برابری کا درس دیا تو نے آدمی کو، کہ غلام ناکہ پر ہے تو امام چل رہا ہے۔ ناکہ عربی کے اندر اونٹنی کو کہتے ہیں کہ غلام ناکہ پر ہے اور امام چل رہا ہے۔ یہ دیکھیے تو صحیح، اب چلتے چلتے جب بیت المقدس قریب آ گیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا لشکر مل گیا، انہوں نے عرض کی، سوہنیا آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کے نام سے مخالف کانپتے ہیں، کیسر و کسریٰ کی نیندیں ختم ہو گئی ہیں، آپ ایسا کریں، آپ لباس اچھا پہن لیں۔ قابل توجہ بات، 24 لاکھ مربع میل کا حاکم، اور لباس کون سا پہنا ہوا ہے؟ آپ کے جسم پہ جو اس وقت قمیض تھی 17 پیبند اس کے اوپر لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! آج تو ہمارا غریب سے غریب آدمی بھی ہو اور مانگنے بھی جائے تو کوشش کرتا ہے کہ ایسا لباس تو ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں
میرے خیال میں ایک ہی بندہ کوئی نہیں ہے کہ جس کے جسم جو لباس ہے اس پہ ایک پیبند لگا ہوا ہو۔ حالانکہ ہم مڈل کلاس سے بھی لو طبقے کے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے لباس پہ کوئی پیبند نہیں، اور 24 لاکھ مربع میل کا حاکم، اور جسم پہ جو لباس ہے، جو قمیض ہے، اس کے اوپر 17 پیبند لگے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پوشاک پیش کی، عرض کی سونیا اے امیر المومنین، بڑے بڑے وہاں پہ ان کے جو لوگ ہیں یہودیوں کے روسا سردار بیٹھے ہوئے ہیں اور ہیرے جواہرات کے جڑے ہوئے لباس پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ ایسا کریں یہ لباس، یہ پوشاک، یہ لباس پہن لیں۔ آپ کے وہ جملے میں کہتا ہوں سونے کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو عبیدہ بن جراح، تو جانتا ہے کہ ہماری عزت، ہمارا مقام، ہمارا شرف ان لباسوں سے نہیں ہے بلکہ اسلام کے ساتھ ہے۔ اب اگلی بات، اس سے بھی حیران کن بات ہے کہ جب قلعہ قریب آیا، اب باری ہے اس اونٹنی پہ سوار ہونے کی غلام کی۔ غلام نے ہاتھ جوڑے، کہنے لگا امیر المومنین، لوگ کیا کہیں گے؟ آگے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ میں اونٹنی پہ سوار ہوں اور آپ نے اس کی مہار پکڑی ہوئی ہو، یہ کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا میرا حکم ہے کہ باری تیری ہے اور تو ہی سوار ہوگا۔ آج تو ہماری صورتحال تو دیکھیے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی غریب رشتہ دار ہو تو کوشش ہوتی ہے کہ اس سے ایسی چیز بھی ہم لے لیتے ہیں کہ جس سے اس کا کوئی زیادہ قیمتی ظاہر ہو رہی ہو، ہم وہ چیز بھی اس سے لے لیتے ہیں۔ لیکن اے امیر عمر تجھے سلام، جب ان لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اے امیر عمر آپ اکیلے آ سکتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہنے لگے بھئی اے عمر آپ اکیلے کیسے جائیں گے؟ انہوں نے کہا نا بھئی ایک غلام اور ایک امیر عمر آنا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح فرمانے لگے آپ اکیلے کیسے جائیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ آپ کے اوپر کوئی حملہ کر دے۔ تو حضرت امیر عمر کا توکل تو دیکھیے، آپ نے فرمایا نہیں، اتنی جرأت ان کے اندر نہیں ہے کہ وہ عمر فاروق پہ حملہ کر سکے۔ اب دیکھیے قالینیں بچھی ہوئی ہیں، سردار بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو لباس پہنے ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق کے ہاتھ کے اندر اپنی اونٹنی کی بہار ہے، اور اس اونٹنی پہ سوار کالا کلوٹا ایک غلام ہے۔ انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ آپ کے سامنے بیت المقدس ہے، ہماری کتابیں یہی کہتی ہیں کہ اس صفت کا، اس شان کا ایک امیر المومنین آئے گا جو اس بیت المقدس کا وارث بن جائے گا۔ یہ ہے امیر عمر۔ اور کون امیر عمر؟ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں، حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بروز حشر اللہ رب العزت سب سے پہلے جس ذات کے ساتھ مصافحہ کرے گا، ہاتھ ملائے گا اپنی شان کے لائق، وہ حضرت امیر عمر ہی ہوں گے۔ فرمایا ہاتھ ملا کے اور ہاتھ سے پکڑ کے حضرت امیر عمر کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ ہے حضرت امیر عمر۔ اور کون امیر عمر؟ حضرت امیر عمر جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے عمر، جس گلی سے تو گزرتا ہے شیطان وہ گلی بھی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، شیطان اس کے قریب بھی نہیں آتا۔ آج بھی حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کوئی شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، بکواس پیدا کرتا ہے، یا ان کے بارے میں تبرہ اور سب کرتا ہے، یاد رکھو میرے مصطفیٰ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے لوگو میرے اصحاب کے بارے میں برا نہ کہنا، لا تسبوا اصحابی۔ اگر کوئی سب کرتا ہے، پھر من سبا صحابی، جس شخص نے میرے صحابہ کے بارے میں تبرہ کیا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی بھی لعنت ہو، اور تمام جہان والوں کی بھی اس پہ لعنت ہو جو میرے صحابہ کے بارے میں تبرہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا اسلام کے اہم جز اور ایمان کا اہم جز، نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث بھی ہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ میرے صحابہ سے بھی محبت نہیں کرتا۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جان نثار صحابی بلکہ صحابہ کی پوری جماعت، اور جو آیت میں نے خطبہ کے اندر پڑھی ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے نبی حسبک، کافی ہے آپ کے لیے، کون؟ اللہ، اے نبی آپ کے لیے کافی ہے اللہ، ومن اتبعک من المؤمنین، اور آپ کی تابع داری کرنے والے مومن کافی ہے۔ فرمایا یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ فرمایا مومنین سارے کافی ہیں، لیکن ان کا جو فرد واحد ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جن کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ، مسلمان عورتوں کا پردہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حکم نازل کر دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی پردے کا حکم دے دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، سوہنیا یہ جو مقام ابراہیم ہے، یہ اس کو ہم اپنے لیے جائے نماز بنا لیں، تو قرآن نازل ہوتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ اسی طرح 20 آیات ہیں کہ جو حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا تھا، اللہ رب العزت نے کلام بنا کے نازل۔ یہ حضرت عمر فاروق کی شان ہے۔ آپ نے بڑی ڈنکے کے چوٹ پہ ایسا اسلام کی خدمت کی ہے کہ رہتی دنیا تک حضرت امیر عمر کا نام رہے گا، اور آپ کے مقام تو بہت بلند ہے۔ آپ نے جو اسلام کے لیے خدمات دی ہیں، بہت زیادہ خدمات، آج جو مخالف ہے انگریز مورخ، وہ بھی لکھنے پہ یہ مجبور ہے کہ اگر ایک عمر اور آ جاتا تو پوری دنیا پہ اسلام ہو جاتا۔ دا 100 کتاب ہے مائیکل ہارٹ کی، انگلش کے اندر، امریکہ ادھر لندن کا رہنے والا تھا، بہت پرانی کتاب ہے۔ اس نے 100 یعنی 100 بندوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے حضرت امیر عمر کے ذکر کے حوالے سے کہتا ہے، یا تو 10 سال تک امیر عمر زندہ رہتے تب بھی پوری دنیا پہ اسلام ہوتا، یا کوئی اور عمر آ جاتا تب بھی پوری دنیا پہ اسلام ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں، صحابہ کے مخالف ہیں، اہل بیت کے مخالف ہیں، اس کے باوجود ان کی زبان پہ حق یہ ہے کہ حضرت امیر عمر کا ذکر وہ کس انداز میں کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تا حیات صحابہ و اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ و اہل بیت کے صدقے میں اللہ رب العزت ہم سب کو کما حقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔